تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ جعلی پیر اور اصلی پیر کے حوالے سے جہاں مولانا روم نے یہ بیان کیا تھا کہ جو اصلی پیر ہے، جو پیر کی شرائط پر پورا اترتا ہے، وہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر سلوک کا راستہ طے نہیں ہو سکتا اور انسان روحانیت میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا، اور نفس اس کو تباہ و برباد کر کے رکھتا ہے اگر ایسا سایہ نہ ہو تو۔ وہیں آپ نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ جب پیر کی اہمیت بیان کی جاتی ہے تو کچھ جعلی پیر بھی پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان سے بچو۔ اگر تم اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ لیکن لوگ پھر بھی جعلی پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو پھنسا لیتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو پھنسانا ہے جعلی پیروں کا، یہ تو ان کا مزاج ہے، لیکن آپ پھنسنے والے کیسے؟ آپ اس لیے پھنس گئے کہ آپ نے یہ جاننے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ اصلی کیا ہوتا ہے، نقلی کیا ہوتا ہے۔ یہ بے وقوفی ہے۔ اصلی اور نقلی کو جانے بغیر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا اور کسی کے رہنمائی میں آ جانا، یہ بے وقوفی ہے۔ دنیا میں ہر مرض کا علاج ہو سکتا ہے، بے وقوفی کا کوئی علاج نہیں ہے، حماقت کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ حماقت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، ہر بیماری سے لوگوں کو شفایاب کرتے تھے، آپ بھی بے وقوفوں کا علاج نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ ناقابل علاج مرض ہے، بے وقوفی۔ اب آپ اس کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ بے وقوفوں سے بھاگ کر پہاڑ میں جا کے چھپ گئے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ بے وقوفی کا کوئی علاج نہیں ہے، ان کے پیچھے محنت کرنا، ان کو اپنا وقت دینا اپنی ہی بربادی ہے۔ بے وقوف آدمی ہمیشہ نقصان ہی کرتا ہے، وہ فائدہ کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو نقصان ہی کرے گا، کیونکہ بے وقوف ہے۔ عیسی مریم بکوہ می گریخت، شیر گوئی خون او می خواست ریخت۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم ایک پہاڑ کی طرف بھاگ رہے تھے۔ بالکل انداز ان کا یہ تھا بھاگنے کا کہ جیسا کہ کوئی شیر ان کے پیچھے پڑا اور وہ جان بچا کر بھاگ رہے ہیں۔ جب کسی کو جان کے اوپر بنتی ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے جس طرح سے بھاگتا ہے، وہ انداز کا بھاگ رہے تھے۔ یہ کہ در پے دوید و گفت خیر، در پیت کس نیست چہ گریزی چو تیر۔ ایک شخص جب اس نے یہ دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس طرح بھاگ رہے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے دوڑ کر آنے لگا کہ کیا بات ہے۔ اگر کہنے لگا خیریت تو ہے، کچھ پریشانی ہے، کس بات کی پریشانی ہے جو آپ اس طرح سے بھاگ رہے ہیں؟ حالانکہ دکھائی دینے میں تو آپ کے پیچھے کوئی آتا ہوا دکھائی تو نہیں دے رہا ہے، کوئی درندہ، کوئی شیر یا کوئی جانی دشمن کوئی آپ کے پیچھے پڑا ہے اور آپ ڈر کر بھاگ رہے ہیں، تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے یہاں تو کچھ نہیں ہے، آپ اس طرح کیوں بھاگ رہے ہیں؟ با شتابوں آچنا میتاخت چفت، کس شتاب خود جواب او نگفت۔ اب وہ پوچھتا جا رہا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کے پوچھنے پر کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں اور بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ جلدی جلدی میں، تیزی سے، جب کوئی آدمی تیزی سے کچھ کام کرنے کے لیے جاتا ہے اور جلدی میں ہوتا ہے، راستے میں کوئی آدمی کچھ پوچھتا ہے تو وہ توجہ نہیں دیتا، اپنے کام میں لگا رہتا ہے، اسی طرح کا بھاگ رہا تھا۔ آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا اس کا۔ یک دو میدان در پے عیسیٰ براند، پس بجد جہد عیسیٰ را بخواند۔ ایک دو میدان تک، ایک دو علاقوں تک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتا رہا کہ کبھی نہ کبھی تو کہیں ٹھہریں گے تب میں پوچھوں گا، یا کسی مقام پر داخل ہو جائیں گے تو مجھے پتا چلے گا اس بھاگنے کا سبب کیا ہے۔ وہ پیچھے پیچھے آتا رہا اور جہاں جہاں بھی موقع ملتا رہا عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتا رہا۔
لیکن عیسیٰ علیہ السلام تھے کہ بھاگتے جا رہے تھے. کز پہ مرضات حق یہ لہجہ ایست کے مرا اندر گریزت مشکلیست. منت سماجت کر رہا تھا، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیے، کم از کم مجھے بتائیے تو صحیح کہ آپ اس طرح کیوں بھاگ رہے ہیں. اگر جانا ہی ہے تو چلے جائیے، کم از کم مجھے بتا کر جائیے کہ ہوا کیا ہے، کیوں اس طرح سے بھاگ رہے ہیں، کیا مشکل درپیش ہے آپ کو اس طرح بھاگنے میں. اس کے ای سومی گریزی اے کریم، نئے پیت شیرو نہ خوف خصم و بیم. اے کرم والے انسان، اے کرم والی شخصیت، صاحب کرم، کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ ہم کو تشویش لاحق ہو رہی ہے آپ کے اس طرح سے بھاگنے سے. نہ آپ کے پیچھے شیر ہے، نہ آپ کے پیچھے کوئی دشمن ہے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اور پھر بھی آپ بھاگ رہے ہیں. گفت از احمق گریزانم برو، می رہانم خیش را بندم مشو. تو آپ نے فرمایا کہ میں بھاگ رہا ہوں، بے وقوف سے بھاگ رہا ہوں، بے وقوف لوگوں سے بھاگ رہا ہوں، اور اپنے آپ کو بے وقوفوں سے چھڑا رہا ہوں. تم جاؤ اپنا کام کرو، میرا راستہ نہ روکو. کچھ لوگ بے وقوف میرے پاس آنا چاہتے ہیں، لیکن میں ان سے بھاگ رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے پاس آئیں. گفت آخر آ مسیحانہ توئی، کہ شود کورو کرستو مستوی. تو اس نے کہا کہ اے عیسیٰ، آپ تو مسیح ہے، کیا آپ مسیح نہیں ہیں؟ ہر کسی کا مرض، ہر کسی کی پریشانی آپ دور کرتے ہیں. اگر وہ بے وقوف ہے تو آپ اس کو دانا بنا سکتے ہیں، عقل مند بنا سکتے ہیں. آپ اس بے وقوف کو دانا بنانے کے بجائے، اس کی تربیت کرنے کے بجائے آپ اس سے بھاگ رہے ہیں. آپ تو وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے اندھا بھی دیکھنے والا بن جاتا ہے، بہرا بھی سننے والا بن جاتا ہے، اور آپ ہے کہ بھاگ رہے ہیں. گفت آرے گفت آ شہنیستی، کہ فسون غیب را ماویستی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، تو نے جو کہا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، یہ بات تو صحیح ہے. تو اس نے کہا کہ کیا پھر آپ وہ شاہ نہیں ہیں، ان صفات والی شخصیت نہیں ہیں؟ کیا آپ غیبی منتر پڑھنے والے نہیں ہیں، با اثر منتر پڑھنے والے نہیں ہیں؟ چوں بخانی آفسوں بر مردے، بر جہت چوں شیر صد آوردے. جب آپ کسی بھی انسان پر، بیمار پر منتر پڑھتے ہیں وہ شفا یاب ہو جاتا ہے. جب آپ کسی مردے پر منتر پڑھتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. مردہ شکاری شیر کی طرح کود پڑتا ہے آپ کے دم کرنے کے بعد. گفت آرے آمنم گفتہ کہ تو، نئے ز گل مرغاں کنی اے خوبرو. اے خوبرو انسان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ مٹی کے بنائے ہوئے پرندوں میں جان پھونک دیتے ہیں، یہ تو بے وقوف انسان ہیں جس کے اندر جان ہی نہیں ہے. مٹی کے بنائے ہوئے پرندے، آپ اس کے اندر روح پھونک دیتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. یہ تو زندہ ہے پہلے کا پہلے، اس کی تو صرف بے وقوفی ختم کرنا ہے، یہ تو آسان کام ہے اس کے بنسبت. بردمی دروے سبکتا جاں شوت، در ہوا اندر زماں پررا شوت. آپ تو وہ ہیں جو مٹی کے پرندوں پر صرف پھونک مارتے ہیں تو وہ مٹی کا پرندہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا ہے، ہوا کی کھلی فضاؤں میں چلا جاتا ہے. گفت آرے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. گفت پس اے روح پاک، ہر چہ خواہی می کنی از کیست باک. تو پھر اس نے کہا کہ اے پاک روح، آپ جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، تو پھر ڈر کس بات کا؟ بھاگتے کیوں ہیں؟ بھاگنے والا تو وہ ہوتا ہے جو ڈرتا ہے، آپ کو تو ڈر نہیں ہے. جو آدمی جو چاہے کرتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے نا، تو آپ ڈر کے بھاگتے کیوں ہیں؟ باچنی برہاں کے باشد در جہاں، کے نباشد مرترا از بندگاں. آپ کے پاس اتنی دلیلیں ہیں، اتنے اسباب ہیں، ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے دنیا میں ایسا کون ہوگا جو آپ کے غلاموں میں نہ ہو جس سے آپ ڈر کر بھاگیں؟ ساری دنیا آپ کی غلام ہیں، اور آپ اپنے غلاموں سے ڈر کر کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ گفت عیسیٰ کے بذات پاک حق، مبدع تن خالق جان تر سبق. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس اللہ پاک کی ذات کی قسم ہے جو کہ جسموں کا پیدا کرنے والا اور ازل میں روح کا بنانے والا ہے، اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں. حرمت ذات و صفات پاک او، کہ بود گردوں گریباں چا کے او. اس پاک ذات کی قسم اور اس کے صفات کی قسم جس کے لیے آسمان
گریبان پھاڑے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے جس کے حکم کی تعمیل میں۔ اے اللہ تو اب حکم کرے تو میں پھٹ جاؤں۔ آسمان بھی جس کے حکم کا تابع ہے، اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کاں فسونو اسم اعظم را کے من، بر کرو بر کور خادم شد حسن۔ ایک منتر میں جانتا ہوں جس کو اسم اعظم کہتے ہیں، اور میں نے اس اسم اعظم کی مدد سے جس پر دم کیا وہ شفا یاب ہو گیا، بہرا سننے والا بن گیا، اندھا دیکھنے والا بن گیا، ہر بیمار اچھا ہو گیا۔ وہ اسم اعظم میرے پاس ہے۔ بر کوہ سنگی بے خادم شد شگاف، خرخرا بدرید بر خود تاب ناف۔ پتھریلے پہاڑ کے اوپر میں نے وہ اسم اعظم پڑھا تو پہاڑ شق ہو گیا۔ کوئی کیمیکل ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی مجھے پہاڑ پھوڑنے کے لیے، میں جا کر اس پر اسم اعظم پڑھ کر پھونک دیا، پہاڑ ٹکڑے ہو گیا۔ ناف تک اس نے اپنا پیراہن پھاڑ دیا۔ ناف تک مطلب بالکل نیچے تک۔ عام طور پر جب یہ کیمیکلز ڈالتے ہیں تو کسی حد تک ہی پہاڑ شق ہوتا ہے، پھر بعد میں پھر دوسرا ڈالنا پڑتا ہے۔ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام ایسا دم کرتے تھے کہ زمین تک، اندر تک پہاڑ پھٹ جاتا تھا۔ برتن مردہ بے خادم گشت ہئی، برسرے لاشئی بے خادم گشت شئی۔ میں نے مردے کے اوپر وہ منتر پڑھا تو مردہ زندہ ہو گیا۔ میں نے ایسی چیز کے اوپر منتر پڑھا جو کہ چیز تھی ہی نہیں، وہ چیز ہو گئی۔ جو کچھ تھا ہی نہیں وہ آ گیا۔ ایسا منتر ہے میرے پاس۔ خادم آرا بر دل احمق بود، صد ہزاراں بارو درمان نشد۔ میں نے محبت سے اس آدمی کے دل پر بھی وہ منتر پڑھا تھا جس سے میں بھاگ رہا ہوں۔ مجھے اس کے اوپر رحم آیا تھا، محبت آئی تھی، تو چونکہ بے وقوف ہے لہٰذا میں نے وہ منتر اس کے دل کے اوپر بھی پڑھا، اور ایک بار نہیں لاکھوں بار پڑھا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی علاج نہیں ہوا۔ تو جس کے اوپر انبیاء کرام کے منتروں کا اثر ہی نہیں ہوتا اس سے بھاگ جانے میں ہی بھلائی ہے۔ سمجھ جانا چاہیے کہ اب اس کی قسمت میں سدھرنا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عادتیں خراب ہوتی ہیں تو عادتوں کو سدھارا جا سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی فطرت ہی خراب ہوتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے محنت کرنا وقت کی بربادی اور محنت کی بربادی ہے، بلکہ وہ لوگ اور الٹا آپ کا نقصان کرتے ہیں۔ اسی لیے بے وقوف کی دوستی کبھی اچھی نہیں ہوتی، دور بھاگو۔ سنگ خارا گشت و زاں خو برن گشت، ریگ شد قصبے نروید ہیج کشت۔ میں نے اتنا دم کیا، اتنے منتر پڑھے کہ سنگ خارا بن گیا، مگر اس کی عادت نہیں ہٹی، ختم نہیں ہوئی۔ ایک آدمی 2 بار بولنے سے سن لیتا ہے، ایک آدمی ایک ہی بار بولنے سے سن لیتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کو 10 بار بولنا پڑتا ہے تب جا کے وہ سدھرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پوری زندگی آپ ان کو بولتے رہو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ایسے لوگوں کے پیچھے محنت کرنا فضول ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ جو سنگ خارا جو بن گیا ہے، یہ اس کی عادت کبھی نہیں گئی۔ مٹی اگر خراب ہو جائے، کھیتی صحیح برابر نہ ہو تو اس کے اندر کھاد ڈالی جاتی ہے، ٹھیک ڈھنگ سے اس کی جو ہے پرورش کی جاتی ہے، ہارٹی کلچر کی نالج حاصل کر کے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس کے اندر کھاد ڈالی جا سکتی ہے۔ مٹی ہو، اگر ریتی ہو جائے تو کیا کریں؟ ساری دنیا کے سارے ماہرین اگر آ کر بھی اس ریتی کو زرخیز بنانے کی کوشش کریں گے تو ہونے والا ہے ہی نہیں، بیکار محنت ہو جائے گی۔ گفت حکمت چیست کہاں جا اس میں حق، سود کر دی جا نبود آرا سبق۔ تو اس نے پوچھا کہ آخر اس کا راز کیا ہے کہ آپ کے اسم اعظم نے بھی اس کے اوپر فائدہ نہیں کیا اور اس نے آپ کی بات نہیں مانی، کیا وجہ ہے؟ ہما رنجستو ای رنجے چرا او نشد ای راو آرا شد دوا۔ تو اس نے کہا کہ بیماری یہ بھی ہے، بیماری وہ بھی ہے۔ ایک بیماری آپ کے منتر پڑھنے سے ٹھیک ہو جاتی ہے اور ایک بیماری آپ کے 1000 بار منتر پڑھنے سے بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں ہے؟ ایک چیز اس کے لیے دوا بن جاتی ہے، وہی چیز دوسرے کے لیے دوا نہیں بنتی، ایسا کیوں ہے؟ گفت رنج احمقی خیر خداست، رنج کوری نیست قہراں ابتلاست۔
آپ نے دو چیزوں کے درمیان فرق سمجھایا. آپ کہتے ہیں کہ اندھاپن بیماری ہے، عذاب نہیں ہے. اندھے پن کی بیماری عذاب نہیں ہے، آزمائش ہے. اور بے وقوفی آزمائش نہیں ہے، عذاب ہے. جب انسان کو مصیبت آتی ہے، کسی بھی طریقے کی تکلیف پہنچتی ہے یا کچھ چھن جاتا ہے، کچھ نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کے دو اسباب ہوتے ہیں. ایک سبب آزمائش، ایک سبب عذاب یا گناہ کی سزا، آپ جو بھی آپ کہہ لیں. دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. اگر گناہ کی سزا دی جا رہی ہے یا عذاب نازل کیا جا رہا ہے تو اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کے اپنے کرتوتوں کا صلہ ہے. لیکن اگر آزمائش ہے، امتحان ہے، تو امتحان کرتوتوں کے صلے میں نہیں ہوتا. امتحان تو بڑے بڑے لوگوں سے ہوتا ہے جن کی کوئی برائی نہیں ہے، جنہوں نے کبھی کچھ غلط کیا ہی نہیں، ان سے بھی آزمائش ہوتی ہے، ان کا بھی امتحان ہوتا ہے. تو امتحان درجہ بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. اچھے لوگوں کا درجہ بڑھانے کے لیے امتحان ہوتا ہے، اور برے لوگوں کے گناہ مٹانے کے لیے عذاب آتا ہے. تو جب تک صرف گناہ کی سزا کے طور پر، اس کو دھلانے کے طور پر اگر آ رہا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے اگر عذاب آ رہا ہو تو پھر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بے وقوف جب بنا دیتے ہیں، اب بے وقوفی دو قسم کی ہے، اس کی صراحت بعد میں آئے گی. بے وقوف سے مراد کیا ہے یہاں پر، وہ بعد میں آئے گا. تو بے وقوفی جب طاری ہوتی ہے تو یہ بیماری عذاب ہے، یہ اندھاپن یا آزمائش نہیں ہے. ایک اچھا خاصا نیک انسان ہے، متقی پرہیزگار ہے، اس کی بینائی چلی گئی، تو کیا وہ عذاب ہے؟ نہیں، وہ آزمائش ہے. تو آزمائش والی چیزوں میں بھلائی ہوتی ہے، عذاب والی چیز میں بھلائی نہیں ہوتی. ابتلا رنجیست کاں رحم آورد، احمقی رنجیست کاں زخم آورد. آزمائش بھی ایک بیماری ہے، بے وقوفی بھی ایک بیماری ہے، لیکن آزمائش کی جو بیماری ہے وہ رحم لاتی ہے، سمپتھی لاتی ہے. امتحان جب آتا ہے، آزمائش میں انسان جب پڑتا ہے تو اپنے ساتھ رحم کو دعوت دیتا ہے. اللہ کے آزمائش رحم کو دعوت دیتی ہے، آزمائش ہمدردی کو دعوت دیتی ہے، لوگوں کے دلوں میں ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے آپ کے لیے، وہ ہوتی ہے آزمائش. لیکن بے وقوفی وہ بیماری ہے جو رحم پیدا نہیں کرتی بلکہ زخم پیدا کرتی ہے. برسرارت زخم رنج احمقی، رحم نبوت چارہ جوئی عاشقی. بے وقوفی کا جو مرض ہے وہ سر کو زخمی کرتا ہے، اور اس کا علاج رحم سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دیتے ہیں، کسی پر رحم کرتے ہیں. جو بے وقوف ہوتا ہے اس کے ساتھ رحم کا سلوک نہیں کیا جاتا، سزا دی جاتی ہے. The disease of folly is the result of the wrath of God, whereas blindness and physical diseases are not wrath but probation. اس فرق کو سمجھے تو سمجھ میں آئے گا بے وقوفی کی کوئی شفا نہیں ہے. اونچ داغے اوست مہرو کردہ است، چارے برو نیارت برد دست. جو اس کا داغ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا لگایا ہوا ایک سٹیمپ ہے. ختم اللہ علی قلوبہم والا ہے. اب اس کو کون میٹ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے دل پر مہر لگا دی ہو اور یہ کہہ دیا ہو کہ اب اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اب کس میں ہمت ہے کہ اس کو ہدایت دے سکے؟ یہ بے وقوفی وہی چیز ہے، کوئی تدبیر اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتی. زہمخاں بے گریز چون عیسیٰ گریخت، صحبت احمق بسے خوں ہاں کے ریخت. اب مولانا روم یہاں پر لوگوں کو نصیحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام بے وقوفوں سے بھاگتے تھے، اسی طرح اے لوگو تم بھی بھاگو. بے وقوفوں کی صحبت اچھی چیز نہیں ہے. بے وقوفوں کی صحبت نے بہت سے خون بہائے ہیں. بے وقوف دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جو آپ کا دشمن ہے، ایک جو آپ کا چاہنے والا ہے. دونوں بے وقوف ہیں. اب ایک بے وقوف بھی ہے، دشمن بھی ہے. وہ کبھی آپ کا بھلا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ کرے گا کیا؟ کیونکہ دشمن ہے، نہیں کر سکتا. اور ایک وہ ہے جو چاہنے والا ہے لیکن بے وقوف ہے، تو وہ چاہنے والا ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے اچھی نیت سے کچھ کرے گا، مگر بے وقوفی کا کام کرے گا تو آپ کو نقصان ہوگا. تو بے وقوف کی دوستی اچھی، نہ بے وقوف کی دشمنی اچھی.
بے وقوفوں کے ساتھ رہنا ہی اچھا نہیں ہے، ان سے دور بھاگو۔ اندک اندک آب را دزدد ہوا، وین چنی دزدد ہمہ مخ اس شما۔ بے وقوف کیسا نقصان پہنچاتا ہے آپ کا، اس کی مثال آپ دے رہے ہیں۔ جیسے ہوا پانی کا نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر کسی مقام پر پانی ہے، تھوڑا سا پانی آپ رکھ دیجئے، اس کا دوسری طرح چھوڑ دیجئے اس کو، مگر دھوپ میں مت رکھیے، چھاؤں میں رکھیے۔ کچھ وقت کے بعد اس گلاس میں جس میں آپ نے تھوڑا پانی ڈال کے رکھا تھا، 6 مہینے کے بعد آ کر دیکھیے گلاس میں کتنا پانی ہے، ایک قطرہ بھی نہیں رہے گا، جبکہ نہ گلاس کو سوراخ ہے، نہ وہ گلاس دھوپ میں رکھی ہوئی ہے، چھاؤں میں ہے۔ لیکن تب بھی آپ دیکھیں گے گلاس میں ایک قطرہ بھی پانی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کہ ہوا نے اس پانی کو اڑا دیا، اور اس کا اڑانا اتنی دیر سے تھا کہ کسی کو پتا نہیں چلا۔ جب پانی سوکھتا ہے نا ہوا سے، تو پانی سوکھتا ہوا کسی کو دکھائی نہیں دیتا، اور اتنا سلولی سوکھتا ہے کہ اس کا سوکھنا بھی دکھائی نہیں دیتا، پانی کا کم ہونا بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن ایک وقت کے بعد آپ دیکھیں پتا چلتا ہے کہ پانی پورا ختم ہو چکا ہے۔ بے وقوف آدمی ایسے ہی کرتا ہے۔ ہوا پانی کو جیسا تھوڑا تھوڑا چراتی ہے، ویسے ہی بے وقوف انسان آپ کا تھوڑا تھوڑا نقصان کرتا ہے، وہ بھی تم سے چراتا ہے۔ گرمیت را دزددو سردی دہد، ہم چنا کو زیر خود سنگ نہد۔ وہ تمہاری گرمی کو چرا لیتا ہے اور سردی پیدا کر دیتا ہے۔ گرمی سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ ایمان کی گرمی، تقوی کی گرمی، خوف خدا کی گرمی تم اندر پیدا کرتے ہو۔ اہل اللہ کی صحبت میں جب بیٹھتے ہو تو وہ گرمی پیدا ہوتی ہے، ایک عجیب قسم کی گرمی پیدا ہوتی ہے، ایک طاقت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ اس طرح کے دنیا داروں کے بیچ میں جاتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ وہ گرمی کو کم کر دیتے ہیں اور سردی پیدا کر دیتے ہیں، آہستہ آہستہ گرمی اس کی اتر جاتی ہے۔ تو اسی لیے سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس گرمی کی حفاظت کرنا، اور ایسے لوگ جو اس گرمی کو ختم کرنے کے ذمہ دار ہیں ان سے دوری اختیار کرنا۔ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو، جو باتوں کو سن کر گرمی آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے، اس کی اپوزٹ باتیں اگر آپ کے کان میں پڑ جائیں جس سے وہ گرمی ختم ہونے کا ذریعہ ثابت ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ وہی لوگ ہیں اور ان سے آپ کو دور ہونا ہے۔ آ گریز عیسوی نزبین بود، ایمنستو اسپے تعلیم بود۔ اب آپ مولانا روم یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم نے بیان کیا ہے، یاد رکھو عیسیٰ علیہ السلام کا اس طرح خوف سے بھاگنا، بے وقوفوں کے خوف سے، یہ ایسا نہیں اس لیے نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے خوف سے محفوظ نہیں تھے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام تو محفوظ تھے۔ وہ بے وقوف عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے تھے، لیکن عیسیٰ کا بھاگنا امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ جب میں بھاگ رہا ہوں تو تم کو کتنا بھاگنا چاہیے۔ آ گریز عیسوی نزبین بود، خوف کے مارے نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام کا بھاگنا۔ ایمن استو، وہ تو ایمن تھے، مامون تھے، محفوظ تھے۔ اسپے تعلیم بود، وہ تعلیم کے لیے تھا۔ زمحریر ار پر کند آفاق را، چے غما خورشید با اشراق را۔ اگر سردی پوری دنیا میں بھر جائے، -ڈگری ٹیمپریچر پوری دنیا کا ہو جائے، -100، اگر پوری دنیا کا ٹیمپریچر -100 ہو جائے تو ایک انسان بھی زندہ نہ بچے، پورے مر جائے، لیکن سورج کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ سورج کو کوئی نقصان نہیں، وہ سورج ہے عیسیٰ علیہ السلام، ان کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ ہر کرا گرمی بود از نور حق، اوچ غم دارت سردی ہائے بخ۔ جس کو اللہ تعالیٰ کے نور کی گرمی حاصل ہو، اس کو سخت بارش کی سردی سے بھی کوئی غم نہیں ہوتا۔ وہ گرمی، نور کی گرمی حاصل کر لو، پھر یہ لوگوں کی ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ گرمی حاصل نہیں ہے، اسی لیے آپ کی گرمی کم ہو رہی ہے۔ دیکھیے ایک گرمی ہوتی ہے، یوں سمجھیے کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، گرم پانی ہے، پانی بہت گرم ہے، اس کے اندر آپ نے ٹھنڈا پانی ایڈ کر دیا، پانی گرم ٹھنڈا ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں گرم پانی لا کے رکھتا ہوں اور آپ فریج کے اندر کا ٹھنڈا پانی 2 چمبو اس کے اندر ڈال دیجیے، اس کے بعد بھی پانی گرم رہے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ٹھنڈے پانی کا ٹیمپریچر کیا ہے اور یہ گرم پانی کا ٹیمپریچر کیا ہے۔
اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ جو ٹھنڈا پانی ہے اگر زیادہ ٹیمپریچر والے گرم پانی کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ ٹھنڈا پانی بھی گرم ہو جاتا ہے. تو آپ اپنے اندر اتنی گرمی پیدا کیجئے کہ اس گرمی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ کے لوگ آپ کے پانی کو ٹھنڈا کرنا چاہیں, اس کے اندر کودیں تو وہ بھی گرم ہو جائیں. اگر ویسا ہے آپ ٹھنڈے پانی کو بھی گرم کر سکتے ہیں, اتنا ٹیمپریچر رکھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, لیکن تب بھی یاد رکھیے اس کی وجہ سے بھی آپ کا جو پہلے والا ٹیمپریچر ہے بعد میں نہیں رہے گا. اتنا اگر احتیاط ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ ایسے ٹھنڈا کرنے والے لوگوں سے دور چلے جائیں. اس کے بعد آپ یہاں پر اب اہل سبا کی بے وقوفیوں کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. ایک اہل سبا نام کی قوم تھی جو اس وقت یمن میں آتا ہے. وہ علاقہ یہ صنعاء شہر سے لے کر اس کے ایسٹ میں, صنعاء شہر کے ایسٹ میں آتا ہے, جو حضرت موت کا جو علاقہ ہے, حضرت موت کے علاقے کی طرف جانے کا جو راستہ ہے صنعاء سے, وہاں پر راستے میں یہ شہر آتا ہے. آج کل تو اس شہر کو مارب کہہ رہے ہیں, پہلے اس کو سبا کہا کرتے تھے. یمن کا جو ایسٹ والا علاقہ ہے مشرقی, وہ حضرت موت ہوتا ہے. اور حضرت موت صرف یمن میں ہی نہیں ہے, اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت موت یمن میں ہی ہے. حضرت موت ایک بہت بڑا علاقہ ہے جو یمن کے ایسٹ میں زیادہ حضرت موت کا حصہ یمن میں آیا ہے. لیکن یہ سعودی عرب کا جو تھوڑا سا حصہ ہے جو یمن کو لگا ہوا ہے ایسٹ میں, وہ بھی حضرت موت کا علاقہ ہے. اور ادھر عمان کا جو علاقہ جس میں سلالہ واقع ہے, شہر سلالہ, وہ بھی حضرت موت ہے. بعد میں ادھر یمن سے وہ سلالہ میں جا چکا, لیکن وہ علاقہ حضرت موت ہے. تو حضرت موت یمن کا پورا مشرقی علاقہ کہلاتا ہے, بہت بڑا ہے. تو صنعاء ادھر ہوتا ہے, ویسٹ کی طرف آتا ہے صنعاء. تو صنعاء سے لے کر جب حضرت موت کو جو راستہ جاتا ہے وہاں پر بیچ میں ایک شہر آباد ہوتا ہے, اس کو سبا کہتے ہیں, آج کل اس کو مارب کہتے ہیں. تو وہاں کے کچھ باشندوں کا ذکر ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فراخی دے رکھی تھی, مال دولت کی فراوانی, اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی بارش کر دی تھی, لیکن اس بارش کے باوجود انہوں نے نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا اور بے وقوفی کے راستے پر جاتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشیوں کو دیکھ کر پھر انبیاء کرام کو تک وہاں پر روانہ فرمایا. اس کی تفصیل پوری بیان کی جائے گی کہ ان کی کیا بے وقوفیاں تھیں, کیا 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 انہوں نے. انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی میں روی, بہر توبہ درائے شباب غوی, بشنو از گوش دل مثنوی معنوی, در رہے صدق برتا مسمم شوی, بشنو از گوش دل مثنوی معنوی, در